اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو چیزیں پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، انہیں کھاؤ اور اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام نہ قرار دو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر چند حرام چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں پر جتنی چیزوں کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ 4-5 چیزیں ہی حرام ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں، لیکن چونکہ مشرکین مکہ اس وقت جو تھے وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے، ان کے اندر یہ رائج تھی، کھاتے پیتے تھے ان کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف ان 4 کو ذکر فرمایا۔ تفصیل کے ساتھ جو چیزیں حرام ہیں وہ گائے بگائے بھی ذکر ہیں مختلف آیات کے اندر، اور سورہ مائدہ کے اندر تفصیل کے ساتھ سب حرام چیزوں کا ذکر ہے۔ حرام چیزوں میں سے جو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی المیتۃ، مردار، کہ مردار کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ مردار کون سی چیز ہوتی ہے کہ جس کو شریعت نے ذبح کرنے کا حکم دیا، آپ اسے ذبح نہیں کر سکے، وہ خود بخود مر گئی، گر کر مر گئی، تو یا کسی بھی طریقے سے وہ مر گئی، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، تو وہ کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ مچھلی ہے، مچھلی کو ذبح کرنے کا حکم شریعت نے نہیں دیا ہے، لہٰذا وہ بغیر ذبح کے بھی حلال ہی ہوگی، اس کو مردار اور میتہ نہیں کہا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی چیز ذکر فرمائی ہے المیتۃ، کہ جو مردار ہے وہ حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر المیتۃ، مردار کو۔ تو مردار کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں، وہ جانور جس کو آپ ذبح نہیں کر سکے تو اس کی جو کھال ہے، چمڑی ہے، اس کو آپ اتار کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ صحابہ کرام ایک مری ہوئی بکری کو گھسیٹ کر کے لے کر جا رہے تھے ڈیر پر پھینکنے کے لیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی جو کھال ہے، چمڑی ہے، اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہو، اس کو دباغت دے کے اس کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے ذریعے سے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اس طرح اس کی ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن گوشت کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ والدم، اور حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے الدم، خون کو۔ یہاں پر کون سا خون مراد ہے؟ دم مسفوح، کہ جو ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے وہ خون بھی حرام ہے، لہٰذا کسی بھی طریقے سے اس کو استعمال کرنا، جیسا کہ خرگوش کے خون کو عموماً بعض چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ جو ذبح کے وقت خون نکلتا ہے وہ حرام ہے۔ بعد میں جو خون گوشت وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ خون حرام نہیں ہے، بلکہ وہ خون پاک ہے۔ تو یہاں پر انسانی خون کے متعلق بھی مسئلہ سماعت فرما لیں کہ ویسے تو انسانی اعضاء جتنے بھی ہیں ان کا استعمال کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے جی، بغیر ضرورت کے انسانی اعضاء کو آپ بیچیں، مثلا انسانی بالوں کو بیچنا، انسانی ہڈیوں کو بیچنا، انسانی گوشت کا بیچنا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور بغیر ضرورت کے انسانی خون کو بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن جب مجبوری کی حالت ہو، حالت اضطراری ہو، تو اس وقت جو ہے وہ خون
جس طرح عموماً دیا جاتا ہے، ایک بندہ دوسرے کو خون دیتا ہے، تو یہ حالت مجبوری کے اندر جائز ہے۔ اس کی مثال، اس کا قیاس اسی طرح ہے کہ جس طرح عورت کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بھی انسانی عضو ہے، انسانی جسم کا حصہ ہے، اس کا بھی استعمال جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ بچہ ہے وہ حالت اضطراری میں ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، تو جس طرح بچے کے لیے وہ خون حلال ہے، وہ دودھ حلال ہے، حالانکہ وہ انسانی جزء میں سے، انسانی اعضاء میں سے ہے، تو اسی طرح مجبوری کی حالت میں انسانی خون جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کو دینا جائز ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، تیسری چیز ذکر فرمائی خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کا گوشت یہاں پر ذکر فرمایا کہ وہ بھی حرام ہے، تو ذہن کے اندر سوال آئے گا، گوشت تو اس کا حرام ہے، باقی اس کے بال، ہڈیاں یہ پاک ہوں گی، تو جو خنزیر ہے اس کے سارے اعضاء، چاہے وہ بال ہوں، اس کی کھال ہو، اس کی ہڈیاں ہوں، یہ ساری کی ساری حرام ہیں۔ یہاں پر صرف گوشت کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ پیچھے کھانے کا ذکر تھا، اور کھایا جو ہے وہ صرف گوشت جاتا ہے، اس لیے یہاں پر صرف گوشت کا ذکر فرمایا۔ اور خنزیر جو ہے وہ نجس العین ہے کہ اس کی ایک ایک رگ کے اندر، اس ایک ایک بال کے اندر جو ہے وہ نجاست ہے اور وہ حرام ہے۔ اور جو بعض لوگ یورپ کے اندر ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نعوذ باللہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے خنزیر کو کھا لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے لیے یہ حلال ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی نادانی ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر خنزیر کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس سے ان کے ایمان کا خطرہ ہے کہ ان کا ایمان چلا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین کی۔ تو یہ تین چیزیں ذکر فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تینوں کی تینوں حرام ہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز ذکر فرمائی وما اہل بہ لغیر اللہ، فرمایا وہ چیز جو غیر اللہ کے نام نامزد کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے نامزد کی جائے، فرمایا اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ غیر اللہ میں نبی بھی آتا ہے، ولی بھی آتا ہے، غوث بھی آتا ہے، قطب ابدال، جتنے بھی بندے ہیں وہ سارے کے سارے غیر اللہ کے اندر داخل ہیں۔ اس وقت کے مشرکین جو ہیں ان کا بھی یہ سلسلہ تھا کہ غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر وہ قربانیاں دیا کرتے تھے، جانور دیا کرتے تھے، اور ان بتوں کے اندر نعوذ باللہ انہوں نے مختلف انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان لوگوں کے بت بھی بنا رکھے تھے، اور ان بتوں کے ناموں پر بھی وہ اپنے جانور دیا کرتے تھے، اپنی نیازیں نظریں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر فرمایا کہ چاہے کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی نبی کے نام پر دیا جائے، کسی ولی کے نام پر دیا جائے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ایک بندہ کسی جانور کو کسی نبی یا ولی کے لیے نامزد کرتا ہے اور ذبح کرتے وقت بھی اس پر اسی غیر اللہ کا نام لیتا ہے کہ میں فلاں کے نام کے ساتھ اس کو ذبح کرتا ہوں، تو یہ بالاتفاق جمہور کے نزدیک، سب کے نزدیک یہ چیز حرام ہو جائے گی، اور یہ اسی طرح حرام ہوگی جس طرح یہ پیچھے تین چیزیں ذکر فرمائی، خون ہے، اور اس طرح خنزیر کا گوشت ہے، اور اس طرح مردار ہے، تو وہ چیز بھی اسی طرح حرام ہو جائے گی جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر دی جائے گی۔ یا پھر انہوں نے نامزد تو غیر اللہ کے لیے کی ہو لیکن نام اس پر اللہ کا لیتے ہیں، تو اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، فقہاء کرام کے نزدیک یہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ معارف القرآن کے اندر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو چاہے وہ جانور ہو یا نظر ہو، جو بھی چیز ہو، اس کو اللہ کے نام پر دینا چاہیے، اور اس کا ثواب آپ نبی کو بھی بھیج سکتے ہیں، ولی کو بھی بھیج سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں اعزاء و اقارب کو بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن وہ چیز جو ہے وہ دی جائے گی صرف اللہ کے نام پر دی جائے گی۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جس کو نامزد کیا گیا ہو غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کے لیے، تو یہ چاروں کی چاروں چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ ہاں اس میں گنجائش ہے، کون ان کو استعمال کر سکتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو بندہ مجبور ہو، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، اگر اس کے سامنے ان حرام چیزوں میں سے کوئی چیز آتی ہے، وہ ان کو استعمال نہیں کرے گا تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو فرمایا اس کے لیے اجازت ہے، لیکن اجازت کے اندر بھی اس کے لیے شرطیں ہیں، دو شرطیں۔ ایک تو وہ طالب لذت نہ ہو، یعنی اس چیز کو مزے لے لے کر نہ کھائے کہ بھئی آج چلو خنزیر میرے لیے آج حلال ہو گیا مجبوری کی صورت میں، تو اس کو مزے لے لے کر کے کھائے۔ تو یہ فرمایا ایک تو طالب لذت نہ ہو،
اور دوسرا یہ ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرے، جتنی اس کی ضرورت تھی اب وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ بچ جائے گا اتنا ہی استعمال کرے۔ تو یہ ان دو حضرات کے لیے، ان جو مجبور ہے مضطر ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے دو شرطوں کے ساتھ۔ فمن اضطر، پس جو شخص بےتاب ہو جائے، جو شخص مجبور ہو، اس کے لیے حلال ہے۔ غیر باغن، طالب لذت نہ ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کرے۔ فلا اثم علیہ، پس اس پر گناہ نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ بقدر ضرورت استعمال کرنا اس کے لیے حلال ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم کرنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو اگر اس سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کھانے کی، اس سے اگر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو فرمایا اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش کا اعلان فرما رہے ہیں کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، میں معاف کر دوں گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو ذکر فرمایا، جو 4 چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جو اہل کتاب ہیں یہودی، ان پر اللہ تعالیٰ نے زجر فرمایا ہے، ان کو تھوڑا سا جھڑکا ہے، اور یہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تمہیں دین عطا فرمایا، کتاب عطا فرمائی، اور ہم نے تمہیں دین آسمانی عطا فرمایا، تم کیا کرتے ہو کہ اس دین کے اندر جو حق بات ہے اس کو تم بیان نہیں کرتے، اس بات کو تم چھپاتے ہو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر زجر فرمایا ہے کہ تم لوگوں کی من پسند کے مطابق انہیں فتوے دیتے ہو، ان کی من پسند کے مطابق انہیں مسئلے بتاتے ہو، اور ان سے کیا کرتے ہو؟ چندے وصول کرتے ہو، پیسے لیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے پیسے لینا اور یہ تمہارا دین کو بیچنا، یہ جو تم مال استعمال کر رہے ہو، مال کھا رہے ہو، یہ اس طرح ہے کہ گویا تم اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہو۔ تو اس لیے ہر دور کے اندر 2 قسم کے علماء ہوتے ہیں، ایک علماء حق اور دوسرے علماء سو۔ علماء حق کون ہیں؟ کہ جو لوگوں کو قرآنی تعلیمات کے مطابق اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق مسئلہ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے تو کریں، نہیں کرنا تو شریعت کا مسئلہ یہی ہے۔ اور دوسرے علماء سو ہیں کہ جو لوگوں کو ان کی من پسند کے مطابق مسئلے بتاتے ہیں، قرآن سے ہٹ کر، شریعت سے ہٹ کر، سنت سے ہٹ کر، اور حضرات صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر جو لوگ رستہ اختیار کرتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں، وہ علماء سو ہیں۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعید ذکر فرمائی ہے کہ لوگوں کی چاہت کے مطابق تم مسئلہ بتا کر جو مال بٹورتے ہو وہ ایسے ہی ہے کہ گویا تم اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کتاب میں، جو احکامات نازل کیے ہیں کتاب میں، ان کو چھپاتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وصول کرتے ہیں، لیتے ہیں اس کے بدلے ثمنًا قلیلا، تھوڑا عوض۔ حالانکہ وہ لوگ یہودی علماء جو ہیں وہ تھوڑا عوض نہیں لیتے تھے، بڑا پیسہ لیتے تھے، اور ان کی ایک چودراہٹ قائم تھی اس وقت، اور حکومت کرتے تھے لوگوں کے دلوں پر، اور لوگوں کو انہوں نے بری راہ پر لگایا ہوا تھا، بھٹکایا ہوا تھا، پیسے بہت لیتے تھے وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثمنًا قلیلا، کہ تھوڑے پیسے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری دنیا ہی جو ہے اگر مل جائے اور بندے کو ایمان نہ ملے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثمنًا قلیلا، کہ تھوڑے پیسے لیتے ہیں اور آخرت کے دائمی اور ہمیشہ کے نفع کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ما یأکلون فی بطونہم، جو نہیں برتے ہیں اپنے پیٹوں میں، الا، مگر، النار، آگ کو، تو یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور نہیں کلام کریں گے اللہ تعالیٰ، نہیں گفتگو کریں گے، نہیں بات کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ولا یزکیہم،
اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں پاک کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے درد دینے والا دردناک عذاب ہوگا۔ تو ایک عذاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے اور ان کو پاک نہیں کریں گے۔ جو مومن ہے وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور جہنم کی آگ سے وہ کیا ہو جائے گا، گناہ اس کے ختم ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں، فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نہ تو بات کریں گے اور نہ ہی ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے، بلکہ ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے۔ ہدایت ان کے سامنے تھی، ان کی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتیں موجود تھیں، اور اس قرآن کے نازل ہونے کی ساری خبریں موجود تھیں۔ ان کے پاس ہدایت تھی، ان کے پاس طریقہ اور رستہ تھا ہدایت پر آنے کا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس ہدایت کو چھوڑ دیا اور اس کے بدلے گمراہی لے لی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو لے لیا مغفرت کے بدلے، بخشش ہو جاتی ان کی اگر وہ ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا، ایمان قبول نہیں کیا، تو انہوں نے کیا کیا، عذاب کو بخشش کے بدلے خود لے لیا۔ فما اصبرہم علی النار، پس کیا ہی باہمت ہیں، کیا ہی صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ تو دنیا میں ان کا مال بٹورنا، یہ سب کیا ہے، آگ کو حاصل کرنا ہے اور آگ کو لینا ہے، اور یہ پتہ بھی ہے، معلوم بھی ہے، علم ہونے کے باوجود بھی یہ آگ کو لے رہے ہیں، آگ کو وصول کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہی باہمت ہیں، ان کے اندر کتنی بڑی ہمت ہے کہ جہنم کی آگ کو خود لے رہے ہیں۔ اور پھر اس آگ کی ملنے کی وجہ کیا تھی، عذاب کی وجہ کیا تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ ذالک، یہ عذاب، بأن اللہ، اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق، نازل کیا کتاب کو حق کے مطابق، ٹھیک ٹھیک نازل کیا۔ اس کتاب سے مراد کیا ہے، تورات ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا ہے کتاب میں، اختلاف ڈالا ہے کتاب میں، لفی شقاق بعید، یقیناً ضد میں بہت دور جا پڑے ہیں۔ لفی شقاق، البتہ وہ بدبختی میں ہیں، مخالفت میں ہیں، بعید، دور کی مخالفت میں۔